السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حبیب راجہ ہے اور ہم اپنے سلسلہ قرآن مجید کے لفظ لفظ آسان ترجمے کے ساتھ آج ہمارے پاس پورے بقرہ کی آیت نمبر 197، 198 اور 199 ہے۔ تو لفظی ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ان آیات کا خلاصہ یا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت زمانہ جاہلیت سے جو کچھ غلط رسمیں چلی آ رہی تھی حج کے حوالے سے ان کی نفی فرمائی۔ تو ان میں پہلی بات یہ تھی کہ جو اہل مکہ تھے وہ حج کے موقع پر تجارت وغیرہ کو جو ہے غلط سمجھتے تھے، تو بتا دیا کہ وہ تجارت کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ حج کے سفر میں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، زیادہ راہ یعنی سفر کا کھانا ساتھ لے کر نہیں چلنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساتھ سفر پہ لے کے چلو، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ نوبت مانگنی کی آ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیادہ راہ یعنی کھانے کا سفر ساتھ لے کر چلو، بہترین ذات پرہیزگاری ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کیونکہ حرم کے رہنے والے ہیں اور عرفات جو ہے حدود حرم سے باہر ہیں، تو ہم عرفات نہیں جائیں گے بلکہ وہ ڈائریکٹ مزدلفہ چلے جاتے تھے۔ تو حکم فرمایا کہ نہیں، بلکہ عرفات جائیں گے، وہاں سے پھر وہ سب کے ساتھ مزدلفہ جائیں گے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ مزدلفہ میں پہنچ کر وہ اپنے آباء و اجداد کے ذکر کرتے، اپنے دیوتاؤں کو ذکر کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے کہ تمہیں سکھایا گیا ہے۔ تو یہ آیات کا خلاصہ مفہوم تھا، لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحج حج، اشہر شہر کی جمع ہے، اشہر مہینے ہیں، معلومات معین۔ الحج اشہر معلومات، حج جو ہے معین مہینے ہیں۔ فمن فرض جس نے فرض کر لیا یا لازم کر لیا، فیہن ان میں، الحج حج کو، فلا رفثا تو نہیں ہے اس میں کوئی بےہودگی یا بے لباسی، ولا کیونکہ وہ بے لباس ہو کر بھی کوشش کرتے تھے، فلا رفثا تو نہیں ہے اس میں بے لباس ہونا، کچھ بےہودگی، ولا فسوق نہ گناہ، ولا جدالہ نہ جھگڑا، فی الحج حج میں، وما تفعلوا اور جو تم کرو، من خیر کوئی بھلائی، یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، وتزودوا اور زیادہ راہ اس سفر کا سامان ساتھ لے کر چلو، فإن بے شک خیر الزادی بہترین زیادہ راہ التقوی پرہیزگاری ہے، واتقونی اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب عقل والو، لیسا نہیں ہے، علیکم آپ پر، جناح کوئی حرج، ان تبتغوا کہ تم حاصل کرو یا کماؤ، فضلا من ربکم اپنے رب کی طرف سے فضل، فاذا افضتم جب تم نکلو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں، وَاذْكُرُوهُ اور اس کا ذکر کرو، کما جیسا کہ ہداکم تم کو ہدایت دی یا تم کو سکھایا، وَإِن كُنْتُمْ اور بے شک تم تھے، من قبلہ اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ بھٹکے وہ میں سے، گمراہوں میں سے، ثم پھر، افیضوا نکلو، من حیث افاض الناس جیسے کہ لوگ نکلے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو یا بخشش طلب کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، الحج حج، اشہر مہینے ہیں، معلومات معین، فمن فرض جس نے فرض کر لیا اپنے اوپر، فیہن ان میں، الحج حج کو، فلا رفث تو نہیں ہے بے لباسی یا بےہودگی، ولا فسوق نہ گناہ، ولا جدالہ اور نہ جھگڑا، فی الحج حج میں، وما تفعلوا اور جو تم کرو، من خیر جو تم کرو گے، من خیر کوئی بھلائی کوئی نیکی، یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وتزودوا اور زیادہ راہ یہ سفر کا کھانا ساتھ لے کر چلو، فإن خیر الزادی بہترین زیادہ راہ التقوی پرہیزگاری ہے، واتقونی اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب عقل والو، لیسا نہیں ہے، علیکم آپ پر، جناح کوئی حرج، ان تبتغوا کہ تم کماؤ یا حاصل کرو، فضلا من ربکم
اپنے رب کی طرف سے فضل. فَإِذَا پس جب افضتم تم نکلو من عرفات عرفات سے فاذکروا اللہ اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام مشعر الحرام میں یعنی کہ مزدلفہ میں. وَاذْكُرُوهُ اور اس کا ذکر کرو کما جیسا کہ ہداکم تم کو سکھایا یہ رہنمائی کی. وَإِن كُنتُمْ اور بے شک تم تھے من قبلہ اس سے پہلے لمن الضالین گمراہوں میں سے. ثم پھر افیدو نکلو من حیث افاض الناس جیسے کہ لوگ نکلے. واستغفروا اللہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو یا بخشش طلب کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور مغفرت کرنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے. تو اس طرح ہمارا آج کا تو پورا ہوا. الفاظ میں یاد کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.